بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 50 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے موجبہ کلیہ کے عکس نکیس کو۔ موجبہ کلیہ کے عکس نکیس قدماء کے نزدیک موجبہ کلیہ ہوگا، جبکہ متاخرین کے نزدیک سالبہ کلیہ کو۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ عکس مستوی میں جتنے بھی احکام ہیں موجبہ کلیہ کے، وہ سارے کے سارے احکام جو ہے وہ یہاں پر سالبات کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ تو بس وہاں پہ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے، تو بس یہاں پر موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ قدماء کے نزدیک ہو جائے گا، البتہ متاخرین کے نزدیک سالبہ کلیہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے قدماء کے برہان کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر متاخرین کے برہان کو آپ کے اوپر مکمل تفصیل سے واضح کریں گے۔ قدماء کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کل انسان حیوان، کہ ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ یہ قضیہ ہمارا جو مفروضہ ہے، یہ قضیہ صادقہ ہے۔ جب یہ صادقہ ہے تو فرماتے ہیں اس کا جو عکس نکیس ہوگا، یعنی کل لا حیوان لا انسان، فرماتے ہیں یہ قضیہ بھی صادقہ، یہ ہمارا مدعا دعویٰ ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اگر موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ صادق نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا نکیس صادق ہو۔ اگر نکیس صادق نہ ہو تو اجتماع نکیزین لازم آ جائے گا۔ یعنی کیا ہم کہیں گے؟ یعنی یہ جو ہمارے پاس کل انسان حیوان ہے، جو ہمارا مفروضہ ہے، اس کا جو عکس ہم لے رہے ہیں کل لا حیوان لا انسان، اگر یہ قضیہ صادق نہ ہو تو جو اس کا نکیس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ اور نکیس اس کا کیا ہے؟ چونکہ یہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ کا عکس نکیس ہوتا ہے سالبہ جزئیہ، بس سالبہ جزئیہ جو اس کا نکیس ہوگا وہ صادقہ ہو جائے گا۔ یعنی بعض لا حیوان لیسا بلا انسان، بعض لا حیوان لا انسان نہیں ہوتے، یہ ہو جائے گا سالبہ جزئیہ۔ اگر یہ سالبہ جزئیہ صادق ہو تو اس کا عکس نکیز موافق بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلما صادق الاصل صادق عکس ہو، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا، بس اس کا عکس نکیز موافق کیا ہوگا؟ بعض الانسان لیسا بحیوان، یہ ہو جائے گا اس کا عکس نکیز کیا ہو جائے گا؟ یہ صادقہ ہو جائے گا۔ پس جب یہ عکس نکیز جو ہمارے پاس سالبہ جزئیہ کی صورت میں آ رہا ہے، فرماتے ہیں اس کا جو نکیز ہوگا وہ کاذبہ ہوگا۔ نکیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں سالبہ جزئیہ کا نکیز ہوتا ہے موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ کیا ہے؟ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، یہ موجبہ کلیہ کا ہو جائے گا کاذب ہو جائے گا۔ کیوں کاذب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اجتماعی نکیزین محال ہے۔ جب ہم اس قضیے کو صادقہ قرار دے رہے ہیں تو جو اس کا نکیز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کاذبہ ہوگا۔ بس فرماتے ہیں یہ کاذبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلف لازم ہے۔ تھوڑا سا اوپر جائیں گے، خلف کیوں لازم آئے گا؟ اس لیے کہ یہ ہمارا مفروضہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کل انسان حیوان قضیہ صادقہ ہے، جبکہ اس استدلال میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ قضیہ کاذبہ شمار ہو رہا ہے۔ فرماتے بس یہ قضیہ صادقہ جس کو ہم نے فرض کیا تھا، چونکہ یہ کاذبہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا تو گویا کہ یہ صادقہ ہوگا۔ اور اس کی جو نکیز تھی بعض الانسان لیسا بحیوان، یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ جب یہ کاذب ہو جائے گا تو جب عکس کاذب ہو جائے تو اس کا اصل بھی کاذب ہوتا ہے۔ جب عکس کاذب ہو گیا تو جو اصل تھی بعض اللہ حیوان لا انسان، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ جب یہ کاذب ہو جائے گا تو اس کا جو نکیز ہوگا موجبہ کلیہ کل لا حیوان لا انسان، جو ہمارا دعویٰ تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ بس کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اس اعتبار سے ہمارا جو اصل مطلوب تھا کل لا حیوان لا انسان، وہ یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ کہ موجبہ کلیہ کا جو عکس نکیز موافق ہوگا وہ موجبہ کلیہ ہی ہوگا۔ یہ ہو گیا قدماء کا برہان۔ متاخرین کا برہان کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا جو عکس نکیز مخالف ہوگا وہ سالبہ کلیہ ہوگا۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں مفروضہ ہمارا جو قضیہ ہے، اصل ہمارا قضیہ جو اس کو ہم نے جس کا صدق ہم نے فرض کیا ہے کل انسان حیوان، یہ قضیہ صادقہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو اس کا عکس نکیز مخالف ہوگا، یعنی لا شیء من اللہ حیوان انسان، لا حیوان میں سے کوئی بھی چیز انسان نہیں ہوتی، فرماتے ہیں یہ قضیہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ یہ سالبہ کلیہ ہے، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا، اور ہمارا ہو جائے گا مدعا، ہمارا دعویٰ ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر برہان قائم کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ سالبہ کلیہ صادق نہ ہو، یعنی لا شیء من اللہ حیوان انسان، اگر یہ قضیہ صادق نہ ہو تو گویا کہ اس کا نکیز صادق ہوگا۔ چونکہ یہ سالبہ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ کا عکس نکیز کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ۔ تو بعض لا حیوان انسان، بعض لا حیوان انسان ہوتے ہیں، یہ موجبہ جزئیہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔
جب یہ موجب جزیہ صادق ہوگا تو جو اس کا عکس مستوی ہوگا، عکس مستوی دار موجب جزیہ کا عکس مستوی چاہے قدمہ ہو چاہے متاخر ہو، سب کے نزدیک کیا ہے کہ موجب جزیہ کا عکس مستوی موجب جزیہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا عکس مستوی کیا ہوگا؟ بعض الانسان لا حیوان، بعض انسان جو ہے وہ لا حیوان ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب یہ ہمارے پاس آ گیا قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول۔ معدولۃ المحمول کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا اس کے محمول پر آ رہا ہے، مطلب چونکہ یہ معدولۃ المحمول ہے، اور ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ معدولۃ المحمول کو سالب محصلۃ المحمول میں تبدیل کرنا چاہیے۔ جب بدل لیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بعض الانسان لیس بحیوان۔ تو فرماتے ہیں جب معدولۃ المحمول صادق ہے تو سالب محصلۃ المحمول بھی کیا ہو جائے گا؟ قضیہ صادقہ ہو جائے گا۔ جب یہ بعض الانسان لیس بحیوان صادق ہوگا تو فرماتے جو اس کا نکیز ہے، نکیز کیا ہے؟ چونکہ یہ سالب جزئیہ ہے، سالب جزئیہ کا نکیز کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ، یعنی کل انسان حیوان، یہ قضیہ کاذبہ ہو جائے گا۔ کاذبہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اجتماع نکیزین محال ہے۔ اگر تو یہ صادقہ ہے تو پھر یہ والا قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ اور یہ وہی قضیہ کہ جس کو ہم نے صدق کے طور پر فرض کیا تھا۔ فرماتے اگر یہ نکیز کاذب ہو جائے تو اس صورت میں خلف لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کل انسان حیوان والے قضیے کو صادقہ فرض کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ صادقہ ہے تو اس کی جو نکیز ہم نے بیان کی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ کاذبہ ہو جائے گی۔ یہ جو ہم نے کہا کہ بعض الانسان لیس بحیوان، وہ نکیز کاذب ہو جائے گی۔ جب وہ کاذب ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا جو معدولہ ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ جب سالبہ محصلہ کاذب ہے تو معدولہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ جب موجبہ معدولہ کاذب ہوگا تو جو اصل قضیہ کہ جہاں سے ہم نے اس کو حاصل کیا تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ جب اصل کاذب ہوگی تو اس کا جو نکیز ہوگا، نکیز کیا ہے؟ سالبہ کلیہ، یعنی لا شیء من اللہ حیوان بے انسان۔ یہ جو ہمارا دعویٰ تھا، جو ہمارا مدعا تھا، ہمارا مطلوب تھا، یہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ در نتیجہ ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا اور ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ متاخرین کے نزدیک موجبہ کلیہ کا جو عکس ہوگا وہ سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا۔ برہان و عکس الموجبۃ الکلیۃ ولعدل اثبات عکس الموجبۃ الکلیۃ بعکس النکیز نقیم ایضا برہانین للموافق المخالف۔ فرماتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کے عکس نکیز کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم دو طرح کے برہان قائم کریں۔ ایک برہان عکس موافق کا ہوگا، دوسرا برہان عکس مخالف کا ہوگا۔ فنقول، پس ہم کہیں گے اولاً پہلا برہان آ جائے گا قدمہ کا عکس نکیز موافق کا، ثانیاً آ جائے گا عکس نکیز مخالف کا۔ دعویٰ کیا ہے قدمہ کا؟ انہا تنعکس موجبۃ کلیۃ بعکس النکیز الموافق، کہ موجبہ کلیہ کا جو عکس نکیز موافق ہوگا وہ موجبہ کلیہ ہی ہوگا۔ اے کیا مطلب؟ انہو اذا صدقت کلو باحا، اگر آپ کہتے ہیں کلو انسان حیوان، جو ہمارا مفروضہ اگر یہ قضیہ صادقہ ہے تو صدقت کلو حابا، تو کلو لا حیوان لا انسان، یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا، اور یہ ہمارا مطلوب ہے۔ فرماتے البرہان، دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ دلیل یہ ہے کہ لو لم تصدق کلو حابا، اگر ہم کہیں کہ کلو حابا، یہ جو ہم نے نکیز حاصل کیا کلو لا حیوان لا انسان، اگر یہ قضیہ صادق نہ ہو تو لا صادقت، یہ چونکہ موجبہ کلیہ ہے تو فرماتے اس کا جو نکیز ہوگا سالبہ جزئیہ، سالبہ جزئیہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ جب یہ سالبہ جزئیہ صادق ہو جائے گا تو فتصدق سین باحا عکس و نکیز حل موافق، تو سالبہ جزئیہ کا جو عکس نکیز موافق ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ جب وہ صادق ہو جائے گا تو فرماتے ہیں گویا کہ فتقصب کلو باحا نکیز العکس المذکور، مطلب یہ جو ہم نے عکس حاصل کیا تھا اس اوپر والے قضیہ کا، یہ والے کا نکیز جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ یہ چونکہ سالبہ جزئیہ ہے اور اس کا جو نکیز ہوگا، نکیز کیا ہوگا اس کا؟ موجبہ کلیہ، یہ موجبہ کلیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم اوپر بیان کریں، یہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ لیکن وہذا خلف، چونکہ ہمارا یہ مفروضہ ہے جس کا صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا تھا، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف فرض ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن هذا نکیز العکس المذکور ہوا نفس الاصل المفروض صدق، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے عکس کا نکیز حاصل کیا ہے یہ حقیقت میں وہی اصل ہے کہ جس کا صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا تھا۔ جب اس کا صادقہ ہونا فرض کیا ہے تو گویا کہ وہ صادقہ ہوگا جو اس کا نکیز جس کو ہم صادقہ ہونا بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہو جائے گی؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ جب وہ کاذبہ ہوگا فرماتے ہیں اس صورت میں جو سالبہ محصلہ محمول ہوگا وہ بھی کاذبہ ہوگا، اس سے موجبہ معدولہ محمول بھی کاذبہ ہوگا۔ در نتیجہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا نکیز ہوگا، نکیز کیا ہے؟ موجبہ کلیہ، وہ صادقہ ہو جائے گا۔ ہم کہیں کلو حابا
ہر لا حیوان جو ہے وہ لا انسان شمار ہوتا ہے، ہمارا قضیہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا قدما کے نزدیک۔ ثانیہ دوسرا برہان کیا ہے؟ فرماتے ہیں المدعی متاخرین کے نزدیک عکس نکیز مخالف دعویٰ کیا ہے؟ ان الموجبۃ الکلیۃ تنعکس صالبۃ کلیۃ بعکس نکیز المخالف، موجبہ کلیہ کا جو عکس نکیز مخالف ہوگا وہ صالبہ کلیہ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ ای انہ اذا صدقت کل باحا، المفروض اگر ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، جو ہمارا اصل قضیہ جس کے صدق کو ہم نے فرض کیا ہے، اگر یہ قضیہ صادقہ ہو تو صدقت لا حابہ المطلوب، فرماتے ہیں اس کا عکس نکیز مخالف یعنی صالبہ کلیہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ البرہان دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لو لم تصدق لا حابہ، اگر ہم کہتے ہیں موجبہ کلیہ کا جو عکس نکیز مخالف ہے صالبہ کلیہ، اگر یہ قضیہ صادقہ نہ ہو تو لصدقت عین حابہ نکیز ہوا، تو جو اس کا نکیز ہوگا صالبہ کلیہ کا نکیز کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ، یہ جو موجبہ جزئیہ یہ کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ جب موجبہ جزئیہ صادقہ ہے تو اس موجبہ جزئیہ کا جو عکس مستوی ہوگا فتصدق عین باحا عکسہ المستوی، اس والے قضیہ کا جو عکس مستوی ہوگا وہ بھی صادقہ ہو جائے گا۔ جب وہ صادقہ ہو جائے گا وَهَذِهِ مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ مَعْدُولَةُ الْمَحْمُولِ، مطلب یہ جو ہمارے پاس عکس مستوی کی صورت میں قضیہ ہے یہ کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ معدولۃ المحمول ہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو معدولۃ المحمول ہوتا ہے اس کو صالبہ محصلہ معمول میں تبدیل کر سکتے ہیں، فَتُحَوَّلُ إِلَى صَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ مُحَصَّلَةِ المحمول، مطلب اس موجبہ جزئیہ معدولۃ المحمول کو صالبہ جزئیہ محصلۃ المحمول میں تبدیل کر دیں گے۔ وقت تقدمہ، یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ چونکہ دونوں کا معنی مفہوم ایک جیسا ہے، چاہے معدولۃ المحمول کہہ لیں یا محصلۃ المحمول کہہ لیں، فرق اتنا ہوتا ہے کہ ایک میں حرف سلب کے ذریعے کیا ہے؟ حمل کو سلب کیا جاتا ہے، اور دوسرے میں حرف سلب کا ہی وہاں پہ حمل کیا جا رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ فَيَحْدُثُ عَنْ، ہمارے پاس قضیہ کیا آ جائے گا؟ سین باحا صالبہ جزئیہ کی صورت میں۔ فرماتے ہیں جو ہمارے پاس معدولۃ المحمول موجبہ تھا اب یہ صالبہ محصلۃ المحمول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جب یہ تبدیل ہو چکا ہے پھر یہ قضیہ صادقہ ہے تو گویا کہ فَتَكْذُبُ كُلُّ باحا، تو جو اس کا نکیز ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں وَهَذَا خُلْفٌ، اگر ہم اس کو کاذبہ قرار دیتے ہیں تو جو ہمارا اصل قضیہ تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ جس کو ہم نے جس کا صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا تھا، فرماتے ہیں اصل یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ خلاف فرض ہو جائے گا۔ فَوَجَبَ أَن تَصْدُقَ لا حابہ، فرماتے پس جب یہ کاذبہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا عکس مستوی بھی کاذب، جب یہ کاذب ہے تو پھر یہ بھی کاذب، جب یہ کاذب ہے تو پھر اس کا جو نکیز ہے لا حابہ یہ صادق ہو جائے گا۔ جب یہ صادق ہو جائے گا تو ہمارا مفروضہ خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ لا حابہ یعنی موجبہ کلیہ کا جو عکس ہوگا وہ صالبہ کلیہ کی صورت میں حاصل ہو جائے گا، وَهُوَ المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ موجبہ کلیہ کا عکس قدما کے نزدیک موجبہ کلیہ، جبکہ متاخرین کے نزدیک صالبہ کلیہ ہوگا۔ قدما برہان عکس و نکیز کے ذریعے استدلال کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا نکیز صالبہ جزئیہ کاذبہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اجتماعی نکیز عین محال ہے، پس موجبہ کلیہ جو کہ مطلوب ہے یہ قضیہ صادقہ ہوگا۔ متاخرین بھی برہان عکس و نکیز کے ذریعے استدلال کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ صالبہ کلیہ کا نکیز موجبہ جزئیہ جو کہ کاذبہ شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اجتماعی نکیز عین محال ہے، پس صالبہ کلیہ جو کہ مطلوب ہے وہ قضیہ صادقہ ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔